اگر گھر میں جھگڑا ہو جائے تو جانا کہاں چاہیے؟ حدیث میں جانا چاہیے. اور یہ بات بھی آپ سے کہوں، کسی کا گھر ایسا نہیں ہے جس میں جھگڑا نہ ہوتا ہو. جو لوگوں کے گھروں کے جھگڑوں پہ تبصرہ کرتے ہیں انہیں حق نہیں ہے. جھگڑا ہوگا گھر میں، اگر گھر ہے تو ہوگا. جہاں گھر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا. میں نے کہا میں نہیں مانتا. صحیح بات. اس لیے کہ اس گھر میں ہوتا ہے جس گھر کو عرش بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ بات اور ہے کہ کوئی نرم ہوتا ہے کوئی گرم ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو سب کے یہاں. جی جی. آئیے اس گھر کا جھگڑا بیان کروں جہاں سے جھگڑا بھی سیکھنے کا شعور ملتا ہے. شعور ملتا ہے. جھگڑا اس معنی میں زگ زگ تک تک کے معنی میں. سیدنا مولائے کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زگ زگ ہو گئی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سے. سبحان اللہ. آپ سے بیوی کے ساتھ کچھ بات ہو گئی. سیدہ نے کوئی جواب تو نہیں دیا کیونکہ بڑی تربیت یافتہ بیٹی تھی میرے نبی کی. سبحان اللہ. رسول اللہ کی گود میں پلی ہوئی تھی. مولائے کائنات کسی وجہ سے کچھ باتیں آپ نے کی اور جلال میں تھے. سیدہ کو کچھ کہا، سیدہ نے کوئی بات آپ کو بتانے کی کوشش کی، لیکن آپ اتنی بات کر کے جتنی آپ کو کرنی تھی گھر سے نکل گئے. غصہ تھا، جلال تھا. گھر سے نکلے اور کہاں گئے؟ اللہ کے گھر میں گئے. سبحان اللہ. مسجد میں. حدیث بتا رہی ہے کہ اگر گھر سے جھگڑا ہو جائے تو مسجد تو وہاں سے نکل کر کاروبار نہ جایا کرو، کیونکہ ایک نیا جھگڑا آپ پال سکتے ہو. ہوٹل پہ نہ جایا کرو، وہاں کسی سے زگ زگ ہو سکتی ہے. آپ دوستوں کی محفل میں نہ جایا کرو، کیونکہ جب آدمی کا دماغ گرم ہو چڑچڑا ہو تو پھر وہ کسی نہ کسی سے لڑتا ہی رہے گا. وہ ایک جھگڑے کو چھوڑ کے گیا تو پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جھگڑا چھوڑ کر کے جانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ وہ بہادری کے خلاف سمجھتے ہیں. اب میں یہاں پہنچ کر کے سوچتا ہوں جو علی اتنا بڑا بہادر کہ فاتح خیبر ہو، اخاڑ دیتا ہے، فاتح خیبر ہو، فاتح بدر و حنین ہو، کو جب غصہ آیا تو بیوی پر غصہ نکالنے کی بجائے اتارنے کی بجائے جو جملے کہنے تھے کہہ دیا اور نکل گئے اللہ کے گھر کی طرف. مطلب بہادروں کا کام بیوی کو گالیاں دینا نہیں ہوتا. بے شک. بہادروں کا کام بیویوں کو مارنا نہیں ہے. صحیح بات. بہادروں کا کام بیویوں کو طلاق دینا نہیں ہے. بہادروں کا کام اپنے بازوؤں کی طاقت کا اثر بیویوں پہ اتارنا نہیں ہے. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ازواج کو اتنا چاہتے تھے کہ ایک شخص نے حضور کو دیکھا، وہ چاہت کو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تو بہت چاہتے ہیں اور میں تو اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہوں. اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے کاش کے لوگ حدیث پڑھتے ہیں. بہت پڑھ چکے کہانی قصوں کی کتابیں، یوٹیوب اور فیس بک پر بہت وقت ضائع کر چکے. حدیث کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اگر اپنی زبان سے بھی تکلیف پہنچا دے، اگر وہ رات رات بھر نماز پڑھنے والا ہو اور روزانہ ہر دن روزہ رکھنے والا ہو اور وہ کثرت قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا ہو کثرت کے ساتھ، اور پھر وہ حج کرنے والا ہو، پہاڑوں جیسی نیکیاں کرنے والا ہو، اگر اس نے بیوی کو اپنی زبان سے اذیت پہنچائی ہے اللہ قیامت میں اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا اللہ تعالی. ہم بہت حد تک کے ماں باپ کے حق کچھ حد تک جانتے ہیں، لیکن بیویوں کے حقوق کہاں ادا ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیں مسلم معاشرے میں دیکھیں بیویوں کو تو پیر کی جوتیاں سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگ بہت محبت اور اکرام سے پیش آتے ہیں ان کو لوگ غلام کہتے ہیں. تو غلامی کر رہا ہے، وہ غلامی نہیں کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو ادا کر رہا ہے. اس لیے کہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. آج مسجد کا افتتاح، میرا عنوان کوئی میاں بیوی کے حقوق ادا کرنا نہیں، لیکن بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک نیکی بھی قبول نہیں ہونا ہے اس کی، اللہ رد کرے گا. اگرچہ اس نے پوری رات عبادت کی ہو، ہر دن اس نے روزہ رکھا ہو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کی ہو. اللہ ہمیں شعور عطا کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کچھ جو زگزگ ہوئی، آپ کو غصہ آیا. جب غصہ آیا تو آپ گھر میں نہیں رہے، آپ نے گھر چھوڑ دیا اور گھر چھوڑ کر کے سیدھا گئے اللہ کے گھر. جب اللہ کے رسول تشریف لائے سیدہ پاک کے گھر میں، سیدہ فاطمہ کے گھر میں، تو پوچھا کہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟
یہ نہیں پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے. کیا فرمایا حضور کے یہی انداز ہے, گفتگو کا لہجہ یہی ہے. اگر اس پہ گفتگو ہو تو بہت لمبی گفتگو کہ وہ کس شان سے باتیں کرتے تھے. کہا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے, کیونکہ زگ ہوئی تھی نا تو تعلقات گنائے جا رہے ہیں. یعنی جو تیرا شوہر ہے وہ صرف شوہر نہیں ہے, بہت قریبی رشتہ بھی ہے. حالانکہ وہ ہیں حضور کے چچا کے بیٹے, لیکن مجازن عرب والے ایسا بولتے تھے. جیسے حضور نے کہا تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے, کہا اس کی حضور وہ کچھ بات کر رہے تھے اور انہیں جلال آیا تو میں نے انہیں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نکل گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی تربیت پر کتنا یقین تھا حضور کو. حضور نے میں ٹھیک ہے, حضور اپنے سیدہ کے گھر سے نکلے اور علی کو ڈھونڈنے کہاں گئے. حضور کو یقین تھا کہ میں نے جو تربیت کی اس کے خلاف نہیں ہوگا. حضور پہنچے سیدھا مسجد میں, تو مولا کائنات مسجد کی زمین پہ لیٹے ہوئے تھے. یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ تو زمین پہ, اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. پھر بھی غصہ نہ جائے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو, غصہ چلا جائے گا. یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. غصہ بڑی خطرناک چیز, اعوذ باللہ پڑھا کرو, وہ شیطان کی طرف سے. فرمایا ایمان کو غصہ ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے شہد کو الوا تباہ کر دیتا ہے. دماغ بہت ٹھنڈا رکھا کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا سب سے زیادہ طاقتور کون ہے دنیا میں. صحابہ نے جواب دیا حضور جو سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے وہ بہت طاقتور ہے. فرمایا نہ. پھر حضور آپ ہی بتائیں. فرمایا جو غصے کو پی جائے وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے. غصے کو ضبط کرنے والا سب سے طاقتور انسان ہے. تو اللہ کے رسول گئے تو دیکھا کہ وہ زمین پہ لیٹے ہیں, اور چونکہ اس وقت مسجد نبوی شریف میں چٹائیوں کا کوئی نظم نہ تھا, سجدہ بھی لوگ بغیر چٹائی کے کرتے تھے, بلکہ جب بارش آتی تھی تو صحابہ کی ناک اس زمین میں دھس جاتی تھی کیچڑ کے اندر. اس شان سے وہ نماز ادا کرتے تھے. بارش میں مٹی بھی لگ جاتی, کھجوروں کی چھت تھی, کھجوروں کے پتے تھے, بارش آتی تھی تو پانی زمین پر آتا تھا, ان کی ناکیں دھس جاتی تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی تربیت پر اتنا یقین تھا. سیدھا گئے مسجد میں تو دیکھا کہ مولا علی زمین پہ لیٹے, چادر ہٹی ہوئی ہے اور آپ کی پیٹھ جو ہے وہ کھلی ہو کر زمین پہ لگی ہے, اور آپ کی پیٹھ پر مٹی لگ گئی ہے, مٹی لگی ہوئی ہے. سرکار نے قم قم یا ابا تراب, اٹھ اٹھ اے مٹی والے. مولا کائنات مسکرا کے ایسے اٹھے, ارشاد فرماتے ہیں نئی نام دیا گیا, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا, میرا نام میرے نبی نے آقا نے نیا نام دے پیدائش کے وقت علی رکھا. لیکن جب میرے نبی نے مجھ سے کہا نا قم قم یا ابا تراب, اٹھ اٹھ اے مٹی والے, تو یہ لقب مجھے اتنا پسند آیا. پھر اپنے نام سے زیادہ مجھے اگر کسی چیز سے محبت ہو گئی تو اسی لقب سے محبت ہو گئی.